اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس غزوے کو بدر عظمیٰ اور بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ بدر ایک بستی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بستی بدر بن حارث سے منسوب ہے جس نے یہاں کنواں کھدوایا تھا، یا بدر بن مخلد بن نصر بن کنانہ۔ وہاں ایک بوڑھا شخص مدتوں سے منسوب و مشہور ہے جس نے اس جگہ پر پڑاؤ کیا تھا، بعض کہتے ہیں رہتا تھا، جس کا نام بدر تھا۔ اسی بنا پر اس بستی کو اسی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ یہ بہت عظیم غزوہ تھا جس کے ذریعے دین اسلام کو چار چاند لگے۔ اس غزوے نے حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز کر دیا، اس لیے اس غزوے کے دن کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہے سورہ انفال آیت نمبر 41۔ اور اس پر جو ہم نے اپنے محبوب بندے پر فیصلے کے دن اتارا جس دن دونوں فوجیں ملی تھی، یعنی مسلمان مجاہدین اور کافر دہشت گرد اس دن جمع ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذلت آمیز شکست فاس سے مشرکین مکہ کو ذلیل و خوار کیا تھا۔ اس غزوے میں قتال میدان بدر میں جمعۃ المبارک کو ہوا تھا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ ان 313 میں سے 236 جن میں 77 یعنی 77 مہاجرین تھے اور 236 انصار تھے۔ 8 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی و اجمعین وہ تھے جو کسی عذر کی بنا پر میدان بدر میں حاضر نہ تھے، مگر اموال غنیمت میں ان کو حصہ عطا فرمایا گیا۔ ان میں سے 3 مہاجرین تھے۔ ایک امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو حضور کے حکم سے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علالت کی وجہ سے تیمارداری میں رکے تھے۔ دوسرے حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو مشرکین مکہ کے قافلے کی جستجو میں گئے تھے۔ ان کے علاوہ 5 انصار تھے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں تھیں۔ ایک اونٹ پر 3 مسلمان سواری کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرثد غنوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے پر باری باری سفر کرتے تھے۔ ابو الاسر حفیظ جالندھری مرحوم نے کیا خوب لکھا ہے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر، نہ پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاں نثارانہ تقریر فرمائی، لیکن رسول کریم انصار کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ بیعت عقبہ میں ان کے ساتھ یہ عہد و پیمان ہوا تھا کہ وہ رسول کریم کی حفاظت اور دشمنان دین سے مدافعت میں اپنے گھروں میں کریں گے، اور تلوار اس وقت اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ منورہ پر چڑھائیں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں آخر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے رئیس اٹھے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ حکم فرمائیں کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم ضرور سمندر میں کود پڑیں گے، اور اگر آپ حکم فرمائیں کہ ہم گھوڑوں کو برق الغماد، حبشہ کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، تک بھگا دیں تو ہم ہر طرح سے آپ کے حکم کے تابع ہیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی حکم کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی، جو مسلم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 پر ہے۔
حضرت مقداد بن اسود نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے حضور وہ بات نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ آپ اور آپ کا پروردگار دونوں جائیں اور قوم جبارین سے لڑیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 124۔ بلکہ ہم آپ کے دائیں طرف، آپ کے بائیں جانب، آپ کے آگے اور پیچھے دشمن کے ساتھ لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم کا چہرہ انور خوشی سے چمکنے اور دمکنے لگا، آپ خوش ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایسی نیکی دیکھی، اگر وہ مجھے حاصل ہوتی تو اس کے مقابل کسی نیکی کو نہ دیکھتا، سب سے زیادہ مجھ کو وہ پسند ہوتی۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 564۔ آپ 8 یا 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو اپنے جانثاروں کے ساتھ شہر سے نکلے، چونکہ مدینہ سے روانگی اور ظاہری عدم موجودگی کی حالت میں منافقین اور یہود کی طرف سے اطمینان نہ تھا، اس لیے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں خلیفہ مقرر فرمایا اور حکم فرمایا کہ مدینے کو واپس جائیں، مقام عالیہ مدینہ طیبہ کی بالائی آبادی پر ہے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف بڑھے، جدھر سے مشرکین مکہ کی آمد کی خبر تھی۔ روحہ منصرف ذات اجزال معلت العیسل سے 17 رمضان المبارک کو بدر کے قریب پہنچے۔ قریش مکہ چونکہ بہت پہلے پہنچ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب مقامات پر قبضہ کر لیا، بخلاف اس کے کہ مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زمین ایسی ریتیلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریتیلی زمین میں دھنس جاتے تھے۔ تائید ایزی اور رحمت الہی سے مینا برس گیا، جس سے گرد جم گئی اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے۔ پوری وادی جل تھل ہو گئی، سب پانی سے سیراب ہوئے، غسل کیا، وضو کیا، اونٹوں کو پانی پلایا اور مشکیزیں بھر کر رکھ لیے۔ ریگزار مضبوط اور سخت ہو گئی، کفار کی زمین میں کیچڑ ہو گیا۔ اس قدرتی احسان کا رب کریم نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کرے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرمائے اور تمہارے دلوں کو دھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جمائے، سورہ انفال آیت نمبر 11۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے مد مقابل ہیں، حق و باطل، کفر و اسلام، نور و ظلمت، نیکی و بدی اور خیر و شر۔ بے شک تمہارے لیے نشانی تھی 2 گروہوں کی جو آپس میں لڑ پڑے، ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کفر مسلمانوں کے خلاف، جو آنکھوں دیکھا اپنے سے دگنا سمجھے، سورہ آل عمران آیت نمبر 13۔ فرماتے ہیں نبی کریم پر سخت خضوع کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم نے بدر کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اقرار پورا فرما۔ اے اللہ، اگر تیری مرضی یہی ہے تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، یعنی وہ وعدہ یہ کہ پیغمبر کو غلبہ ہوگا جیسے اس آیت مبارک میں ہے، اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے، ہمارے بھیجے بندوں یعنی رسول کے لیے بے شک ان کی مدد ہوگی اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا، سورہ صاد آیت نمبر 171 سے 173۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جب قریش مکہ کافر سامنے آئے تو آپ یوں دعا فرماتے، اے میرے اللہ، یہ قریش کے لوگ بڑے غرور اور فخر کے ساتھ پیغمبر سے لڑنے اور جھٹلانے کو آ رہے ہیں، اپنی مدد بھیج جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس بے قراری پر بندگان خاص کو رکت آ گئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ آخر روحانی تسکین کے لیے فرمایا، اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت، فوج کفار اور پشتین بھر دیں، سورہ قمر آیت نمبر 45۔ مسلمانوں کو اللہ کریم نے عظیم فتح سے نوازا۔ مسلمانوں میں سے صرف 14 جانثاروں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں 6 مہاجر اور باقی انصار تھے۔
لیکن دوسری طرف قریش کی اصل طاقت ٹوٹ گئی اور روسائے قریش جو اپنی قوم میں بہادری میں مشہور اور قبائل کے سپہ سالار تھے ایک ایک کر مارے گئے۔ ان میں عتبہ، ابو جہل، ابو الجنتری، معا بن اسود، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، عتبہ بن حجاز القریش کے سردار تھے۔ قریباً 70 واصل جہنم ہوئے اور اسی قدر گرفتار۔ مسلمان شہید جن کے نام یہ ہیں، اس غزوے میں مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 مجاہد شہید ہوئے جن کے اسماء مبارک یہ ہیں: حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد المناف، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذو السمالین عمرو بن حنظلہ، حضرت عاقل بن ابی بکر، حضرت مجمع مولا بن عمر بن خطاب، حضرت صفوان بن بیزار، یہ 6 مہاجرین میں سے ہیں۔ حضرت سعد بن خثیمہ، حضرت مبشر بن عبد المنظر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت عوف و معوذ فسران افرا، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلہ، حضرت یزید بن حارث بن شجم، یہ 8 انصار میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ قریش کفار کے لیے دعا۔ ایک مرتبہ حضور خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل کے کہنے پر عتبہ بن معیط نے سرکار کائنات کی پشت مبارک پر اونٹ کی ہوجڑی رکھ دی تھی، جسے خاتون جنت حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہٹایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہاں سرکار کائنات نے بیت اللہ شریف کعبہ کی طرف رخ انور فرمایا اور قریش کے لوگوں مثلاً شیبہ بن ربی، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور ابو جہل بن ہشام کے خلاف دعا فرمائی۔ فرماتے ہیں، خدا گواہ ہے، میں نے ان لوگوں کی لاشوں کو بدر کے میدان میں شدت کی گرمی میں سڑتے ہوئے بدبودار دیکھا۔ اس دن بڑی گرمی تھی۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 565۔ غزوہ بدر کی عظیم شان فتح عطا فرمانے کے بعد مسلمانوں کو اس نعمت کبریٰ کی یاد دہانی الفاظ میں فرمائی، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں غزوہ بدر کے مجاہدین کی عظمت و شان بیان کی کہ خود خالق کائنات نے خصوصی طور پر ان کی مدد فرمائی۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے رب ذوالجلال کے حضور عرض کیا کہ مولا کریم، اگر آج یہ مسلمان مٹ جاتے ہیں تو قیامت تک کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کی عظیم الشان عمارت کی بنیادوں کو اپنے مقدس خون سے مضبوط کیا۔ اللہ نے ان کی مدد کے لیے 3000 اور پھر 2000 مزید کل 5000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ ارشاد خدا بندی ہے، جب آپ مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں، کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارے رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 125 اور 124۔ نیز حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بدر کے کنویں سے چلو بھر کر پانی ڈول میں ڈال رہا تھا کہ ایسی تیز ہوا آئی کہ میں نے کبھی ایسی تیز ہوا نہ دیکھی تھی۔ ہوا آئی اور گزر گئی، پھر ایک اور تیز ہوا آئی کہ اتنی تیز ہوا میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی وقت اس ہوا کے جو اس سے پہلے آئی تھی۔ پہلے ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور 1000 فرشتوں کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ رہنے کے لیے نازل ہوئے تھے، اور دوسری ہوا حضرت میکائیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ تیسری ہوا حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے ساتھ حضرت میکائیل تھے۔ بائیں جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے حضرات حضرت اسرافیل ان کے ساتھ تھے۔ اسے امام حاکم نے بیان کیا ہے۔ اگرچہ سعید بن منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ گھوڑے پر سوار تھے جس کی پیشانی کے بال کندھے ہوئے تھے۔
اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ساری دنیا کے کافروں کو مارنے کے لیے کافی تھا، مگر پروردگار کو یہ منظور ہوا کہ فرشتوں کو بطور سپاہی بھیجے اور ان سے عادت اور قوت بشرا کے موافق کام لے۔ مذکورہ بالا عبارت کا مقصد وہ مداح قارئین کرام کو یہ باور کرانا ہے کہ بدر کے میدان میں جن 313 نفوس قدسیہ کا شیطانی قوتوں سے مقابلہ تھا وہ کس قدر بزرگ اور عظیم و شان والے تھے، جن کی 313 کے حق میں امام الانبیاء نے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ ان مجاہدین اسلام کے پاس ساز و سامان جنگ بھی مختصر تھا، 8 شمشیریں، 6 زرہیں، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ۔ عجیب قسم کی بے سر و سامانی تھی۔ بے سر و سامانی اور کم افرادی قوت کے مقابلے میں 1000 فوج، ہر قسم کے آلات حرب سے آراستہ، پیادہ سوار، ذرہ پوش وغیرہ، مگر فتح نے اہل ایمان کے قدم چونے اور خالق کائنات نے فرمایا، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے شروع ہونے سے پیشتر حضور پر نور نے شیطانی فوج کے مردوں کے مرنے کے مقامات پر نشان لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، اور اپنا نورانی دست مبارک اس جگہ زمین پر رکھا، اور یہ فلاں مردود کے گرنے اور مرنے کی جگہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا اس سے ذرا بھی فرق نہ ہوا، اور ہر جگہ کافر اسی جگہ مرا۔ مسلم، ابی داؤد، سنن کبریٰ، البیہقی۔ حضرت رفاع بن رافع جو بدری صحابہ کرام میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے بدر والو کو کیسا شمار کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا سب مسلمان سے افضل ہیں، یا اس جیسا کلمہ ارشاد فرمایا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اس طرح جو فرشتے بدر کی 559 جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ بھی سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ بخاری جلد نمبر 2۔ اگرچہ فرشتے اور غزوات اور جنگوں میں بھی اترتے تھے، مگر بدر میں فرشتوں نے لڑائی بھی کی۔ حضرت امام بیہقی نے روایت بیان کی ہے کہ فرشتوں کی مار پہچانی جاتی تھی، گردن پر چوٹ، آگ کا سا داغ۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ بدر کے دن میں نے کافروں کی شکست سے پہلے آسمان سے کالی کالی چونٹیاں اترتے دیکھیں، یہ فرشتے تھے، ان کے اترتے ہی فوراً کافروں کو شکست ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ میں کافر مارنے کو جا رہا تھا، اتنے میں آسمان سے کوڑے کی آواز سنی، کوئی کہہ رہا ہے اے خیز دم آگے بڑھ، پھر وہ کافر مر کر گر پڑا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔